اب کسی ایسی ترکیب سے اس نابکار کا خاتمہ کر دینا چاہیے کہ کسی کو کان و کان خبر تک نہ ہو۔ وہ جیسے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر بڑبڑایا اور پستول جو اب تک اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اپنی جیب میں رکھ لیا۔ پھر ایک رومال جیب سے نکال کر اس پر ایک چھوٹی سی شیشی کسی بے رنگ سیال کی الٹ دی۔ سارے کمرے میں کلوروفارم کی تیز اور نشہ آور بو پھیل گئی۔ اس شخص نے یہ رومال چپکے سے یوسف کے منہ میں رکھ دیا۔ سراج اس نئی حقیقت کے انکشاف سے کانپ اٹھا۔ اف میرے خدا، کتنی صفاکی اور بے رحمی کا ثبوت دیا اس خطرناک آدمی نے۔ ظالم بد نصیب پرواز کرنے سے پہلے اسے بے ہوش کر دینا چاہتا ہے تاکہ اسی حالت میں بڑی آسانی سے اس کا خاتمہ کر دے، لیکن کس طرح؟ اب اس نے یہ رومال چہرے سے ہٹا لیا اور اس بات کا اطمینان کر کے کہ اس کا دشمن اب پوری طرح دنیا و مافیا سے بے خبر ہے، ایک دبا ہوا پرجوش کہا لگایا، اب بہت جلد یہ کرنی کا پھل پالے گا۔ وہ پھر بڑبڑایا، سمجھتا ہوگا کہ خدا اور اس کا انصاف دونوں اندھے ہیں، لیکن موت کا فرشتہ عزرائیل میرے روپ میں آج اس کی جان لینے آیا ہے۔ ہا ہا ہا۔ ہنستے ہوئے جب اس کی نظر سونے والے کے چہرے پر گئی تو اچانک اس کا کہا رک گیا۔ ایک لمحے تک وہ بت کی طرح چپ چاپ کھڑا ہوا اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے بھیانک چہرے پر ایک لمحے کے لیے رحم و عفو کی ہلکی سی کرن نمودار ہوئی۔ اس نے اپنے سینے کو دونوں ہاتھوں سے دبایا۔ اف خدایا، آج میرے دل کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ مجبوری اور بے کسی کے عالم میں وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ نہیں، وہ ہرگز قابل رحم نہیں۔ اس کو سخت ترین سزا دینے کا بیڑا میں نے اٹھایا ہے، وہ میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکے گا۔ پھر ایک بار اس کے پتھر کی طرح بے حس چہرے پر بے رحمی اور نفرت کے آثار لوٹ آئے۔ اس نے گہرے جوش کی حالت میں اپنے دانتوں کو کٹکھٹایا اور جیب سے ایک تیز دھار چاقو نکالا۔ ایک نظر اس نے چمکدار قاتل چھری پر ڈالی اور دوسری نظر اپنے شکار پر۔ پھر بجلی کسی پھرتی سے وہ یوسف پر حملہ آور ہوا ہی چاہتا تھا کہ اچانک سراج نے تہکمانہ لہجے میں کہا، خبردار، اپنی جگہ سے ذرا بھی حرکت کی تو جان سے مارے جاؤ گے۔ جوش غضب میں آئے ہوئے نوجوان کو اس نئی ابتاد سے جیسے اچانک سانپ سونگھ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے حرکت تک نہ کر سکا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دماغ معطل ہو گیا۔ ادھر سراج پستول تانے کھڑا رہا، ادھر تاجور نے تیزی سے بڑھ کر اس کی جیب سے پستول اور ہاتھ سے چاقو چھین لیا۔ نوجوان کے حواس جب لوٹے تو اس نے مڑ کر اپنے نامعلوم دشمن کی طرف دیکھنا چاہا، لیکن سراج نے زوردار لہجے میں کہا، جان کی اگر خیر چاہتے ہو تو ہر کوشش سے باز آ جاؤ۔ اس کے بعد تاجور پستول تانے دروازے میں کھڑی رہی۔ سراج نے آگے بڑھ کر اس شخص کے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ دیے۔ اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن پستول کی نالی بھیجا اڑانے کے لیے تیار تھی۔ لیکن وہ سرد اور سخت سی کیا چیز تھی جو تاجور کو اپنی کن پٹی سے مس ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھنا چاہا، لیکن کسی نے عقب سے پر روب آواز میں کہا، میرے دوست حرکت نہ کرنا ورنہ مفت میں جان جائے گی۔ تاجور کے دل کی حرکت جیسے اچانک بند ہو گئی۔ اف میرے خدا، اب کیا ہوگا؟ بیچاری لڑکی نے جان لیا کہ وہ سرد سی جو چیز اس کی کن پٹی سے مس ہو رہی تھی ریوالور کی نالی کے سوا اور کچھ نہیں۔ نئے دشمن نے تاجور کے ہاتھ سے پستول چھین لیا۔ سراج جو پہلے آدمی کو باندھ رہا تھا اس اچانک واقعے سے پریشان ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے، جبکہ ایک نیا دشمن اس پر غالب آ چکا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ وہی خوفناک دشمن ہے جس کا دھڑکا ابتدا ہی سے اس کو لگا ہوا تھا اور جس کی گولی سے بچنا کسی طرح ممکن نہیں تھا۔ خوفناک دشمن نے تاجور کو دھکا دے کر ایک طرف ہٹا دیا اور آگے بڑھ کر سراج کی جیب سے پستول نکال لیا۔ میرے عزیز دوست، ایک زمانے سے میں تمہاری ہی تلاش میں تھا، خوفناک آدمی نے چھپے ہوئے انداز میں طنز کرتے ہوئے کہا۔ آج خلاف امید خوب ملاقات ہوئی۔ شخص مذکور کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ ایک فربا اندام آدمی تھا جس کی آنکھیں کچھ اس قدر تیز تھیں کہ بے اختیار سراج کو ایسے محسوس ہوا جیسے یہ پر اسرار نگاہیں اس کے دل کو چھید کر سارے راز جان رہی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نوکیلی مونچھوں کے کچھ بال سفیدی مائل تھے۔ اس کا چہرہ سنگ مرمر کی طرح سفید اور بت کی طرح بے حس تھا، اور چھوٹی چھوٹی چمکدار آنکھوں میں کینہ اور بے رحمی کی جھلک نمایاں تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، اس سے پہلے کہ میں تمہارا خاتمہ کر دوں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ تمہاری اس بے وقت موت کا کیا سبب ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی کام بغیر سبب کے نہیں ہوتا۔ تمہارا ان کارروائیوں سے کوئی تعلق نہیں جن کا نشانہ عنقریب کئی آدمی بننے والے ہیں۔ اور اس نے رک کر کڑی نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا، ہم تم سے کوئی باز پرس بھی نہ کرتے اگر تمہاری بدنصیبی تمہیں ہماری راہ میں نہ ڈالتی۔ تم نے نادانستہ ہماری کوششوں میں روڑے اٹکائے، ہمارے سارے منصوبوں پر پانی پھیر دیا، اور اب خوش قسمتی سے تم ہاتھ لگ گئے ہو۔ یہ جان کر غالباً تمہیں حیرت ہوگی کہ گزشتہ 2 ماہ سے میں برابر تمہارے پیچھے لگا ہوا ہوں اور تمہاری ایک ایک حرکت پر میری نظر ہے۔ مرنے سے پہلے اتنا جان لو کہ میں نہ صرف تمہارا دشمن ہوں
بلکہ یوسف بھی تمہاری طرح موت کا شکار ہوگا۔ میں تمہارا دشمن ہوں اور اس خاندان کے بچے بچے کا۔ جب تک میں ان میں سے ہر ایک فرد کی جان نہ لے لوں گا کبھی چین سے نہ بیٹھوں گا، اور ہر اس فرد کو نیست و نابود کر کے چھوڑوں گا جو ان لوگوں کی حمایت میں میری راہ میں حائل ہوگا۔ یہ میرا مقدس عہد ہے۔ خطرناک انسان کے چہرے پر دبے ہوئے جوش اور غصے کے آثار تھے۔ آواز کافی بھاری اور رعبدار تھی۔ اس کے انداز اس ایکٹر سے ملتے جلتے تھے جو سٹیج پر موت کے فرشتے کا رول ادا کر رہا ہو۔ ہولناک دشمن نے سراج کی طرف پھر ایک بار گھور کر دیکھا، جیسے سانپ اپنے شکار کی طرف دیکھتا ہے۔ اب میرے عزیز تیار ہو جاؤ، تمہاری زندگی کی آخری گھڑی آ پہنچی۔ اس نے بدحواس سراج کی طرف حقارت سے دیکھ کر کہا، اپنے مقدس عہد کا آغاز سب سے پہلے تم سے شروع کرتا ہوں، تم سے جو اس ذلیل خاندان کے حمایتی اور بہیے خواہ بن کر ایک حقیر کتے کی طرح میری راہ میں آئے۔ اتنا کہہ کر غضبناک دشمن نے ایک دبا ہوا کہا لگایا۔ اس کا لہجہ اس قدر پرزور اور فیصلہ کن تھا کہ بے بس آدمی جو یوسف کے قتل کی نیت سے اس کمرے میں داخل ہوا تھا، جس کو سراج نے رسیوں سے کس کر بے بس کر دیا تھا، بے اختیار کانپ اٹھا۔ اس اچانک واقعے پر وہ حیرت سے باری باری ہر ایک کا منہ تک رہا تھا۔ بے رحم دشمن نے ایک لمحے کے لیے بھی سراج پر سے نظر نہ ہٹائی۔ نہایت اطمینان سے ریوالور تان کر اس نے غریب نوجوان کے سر کا نشانہ باندھا۔ تاجور نے جان لیا کہ اب سراج کی جان کی خیر نہیں۔ اگر اس ایک لمحے کے عرصے میں جو کہ گزر رہا تھا کچھ کیا نہ گیا تو دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ چنانچہ عین اس وقت جب کہ دشمن کی انگلی ریوالور کے گھوڑے پر حرکت کرنے ہی والی تھی کہ ہمت ور لڑکی نے بجلی کی صورت سے جست کی اور اس کو ایک زوردار دھکا دیا۔ ساتھ ہی ریوالور چل گیا اور تاجور کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ دشمن اس دھکے سے لڑکھڑایا ہی تھا کہ سراج جو موقع کا منتظر ہی تھا فوراً اس پر جا گرا۔ دونوں میں شدید ہاتھا پائی ہونے لگی۔ اس کشمکش میں ریوالور دشمن کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ عین اس وقت جب کہ سراج نے اس کو مغلوب کر ہی لیا تھا کہ اس نے اپنے جسم کی پوری طاقت جمع کر کے پورے زور سے سراج کو پرے دھکیل دیا اور تیزی سے کھڑکی سے کود کر فرار ہو گیا۔ یہ سب واقعہ کچھ اس قدر تیزی سے ہوا کہ چشم زدن میں کمرے کا نقشہ ہی بدل گیا۔ مغلوب غالب ہوا اور دشمن نے راہ فرار اختیار کی۔ سراج نے اس کا پیچھا کرنا بیکار سمجھ کر دوبارہ اپنا کوٹ اور ہیٹ درست کیا۔ گولی چلنے کی آواز سے ساری کوٹھی میں جاگ ہو گئی اور دور افتادہ حصے سے شور و غل کی آواز بلند ہونے لگی۔ سراج نے اس شخص سے جس کے ہاتھ پیچھے کی طرف جکڑے ہوئے تھے تہکمانہ لہجے میں کہا، چپ چاپ اس دریچے سے کود کر ہمارے ساتھ چلے چلو۔ یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ ہمارے پاس ریوالور موجود ہیں۔ اگر تم نے ذرا بھی مزاحمت یا فرار کی کوشش کی تو تمہاری موت کے ہم ذمہ دار نہ ہوں گے۔ شخص مذکور نے لاپرواہی سے اپنی شانوں کو حرکت دی اور آگے آگے چلنے لگا۔ یہ لوگ کھڑکی کی راہ سے کود کر فرار ہو گئے۔ جب زاہد صاحب اور گھر کے دوسرے نوکر لالٹین لے کر ادھر ادھر تلاش کرتے ہوئے یوسف کے کمرے میں آئے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے یوسف کو بے خبری کی حالت میں سوتا ہوا پایا۔ اس کے کمرے کی تمام چیزیں درہم برہم تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کئی آدمیوں میں اس جگہ زبردست کشمکش ہوئی۔ گولی کی آواز سب لوگوں نے سنی تھی، لیکن تعجب ہے یوسف اس آواز سے نہیں جاگا۔ جبکہ ان لوگوں نے اس کمرے کا کافی غور سے معائنہ کیا تو دیوار اور فرش پر تازہ خون کے چھینٹے دیکھ کر تو ان کے رہے سہے ہوش و حواس بھی جاتے رہے۔ ضرور یہ خون اسی گولی سے ہوا ہے جس کی آواز ان لوگوں نے خود اپنے کانوں سے سنی تھی۔ لیکن اہم سوال یہ تھا کہ جب یوسف کے سوا اس کمرے میں کوئی اور موجود ہی نہ تھا تو خون کس کا ہوا؟ یوسف صحیح و سالم اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ جب ان لوگوں نے اس کو جگانے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ اس بات سے تو زاہد صاحب کو اور حیرت ہوئی۔ آخر یہ آدھی رات کو ان کی کوٹھی میں کیا کچھ ہوتا رہا؟ کہیں یہ ساری کرامات ان روحوں کی تو نہیں جن کو انہوں نے اور دوسرے نوکروں نے ادھر ادھر گھومتے ہوئے دیکھا؟ جب سے وہ اس کوٹھی میں رہنے لگے یہ سب سے زیادہ حیرت ناک اور پر اسرار واقعہ تھا جو پیش آیا۔ سب سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ تھی کہ قاتل اور مقتول دونوں غائب، اور جو شخص اس کمرے میں ان واقعات کے وقت موجود تھا وہ ان سے بے خبر۔ بڑی دقتوں سے یوسف کو ہوش میں لایا گیا، لیکن وہ ان حالات سے یکسر ناواقف ثابت ہوا، حتیٰ کہ اس نے اس بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا کہ اس کے کمرے میں کوئی گولی چلی تھی۔ مجبور ہو کر زاہد صاحب نے اس واقعے کی اطلاع پولیس کو دی۔ پولیس نے آ کر اس کمرے کی تفصیلی دیکھ بھال کی، مختلف لوگوں سے مختلف سوالات کیے، کوٹھی کو بھی بہت کچھ دیکھا بھالا، لیکن سوائے دو باتوں کے وہ کچھ بھی دریافت نہ کر سکی۔ ایک تو یہ کہ وہ خون جو کمرے کی دیواروں اور فرش پر پایا گیا وہ کسی انسان کا ہے، یعنی اس کمرے میں گولی چلی اس سے کسی کا خون ہوا، لیکن کس کا اس بات کا پتہ نہیں، اور کس نے خون کیا یہ بھی معلوم نہیں۔
دوسری قابل ذکر بات جو پولیس نے اپنی تحقیق سے دریافت کی وہ یہ تھی کہ اس کوٹھی میں اس رات متعدد آدمی موجود تھے، جن میں ایک زبردست کشمکش ہوئی، اور اسی کشمکش کا میدان جنگ وہی یوسف کا کمرہ تھا، جو اس کمرے میں موجود رہ کر اس واقعے سے اتنا ہی لا علم تھا جتنا کہ ایک اجنبی آدمی۔ پولیس نے آس پڑوس میں استفسار کیا لیکن کوئی قابل ذکر بات نہ معلوم ہو سکی۔ زاہد صاحب نے انسپکٹر پولیس مسٹر مارٹن سے بیان کیا کہ اس واقعے سے قبل شام کے تقریباً 7 بجے جب وہ بے خیالی میں اس کمرے کی طرف آئے تو انہوں نے ایسا محسوس کیا جیسے ایک لمحے پہلے کوئی آدمی اس کمرے میں موجود تھا اور ان کی آمد سے باخبر ہو کر کھڑکی کی راہ سے دوسری طرف کود گیا۔ پھر کیا آپ نے فوراً کھڑکی کے پاس جا کر نہیں دیکھا؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ گیا تو تھا لیکن باہر کی طرف کوئی متنفس بھی نظر نہ آیا، زاہد صاحب نے کہا۔ چنانچہ میں نے اس واقعے کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اس وقت مسٹر یوسف کہاں تھے؟ وہ باہر گئے ہوئے تھے، زاہد صاحب نے کہا۔ عجیب بات ہے، انسپکٹر نے حیران ہو کر کہا۔ اس دن شام کو ایک آدمی کھڑکی سے کود کر فرار ہوتا ہوا نظر آیا اور اسی رات کو اسی کمرے میں کسی کا خون ہوا۔ گولی کی آواز تو سبھی نے سنی، اور نہیں سنی تو صرف یوسف نے، جو اس کمرے میں موجود تھا۔ پھر نہ قاتل موجود اور نہ مقتول۔ کمرے کی حالت تو یہ بتاتی ہے جیسے 2-3 آدمیوں میں زوردار کشتی ہوتی رہی، اور کھڑکی سے باہر اور روش پر بھی 2-3 آدمیوں کے پیروں کے نشانات موجود ہیں۔ یہ پیروں کے نشانات اور خون کے دھبے خود اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ کوئی اہم اور پراسرار واردات ہے۔ اگر پیروں کے نشانات کو نظر انداز بھی کر دیا جائے، جو اسی کوٹھی کے ملازموں کے بھی ہو سکتے ہیں، تو بھی خون کے ان تازہ نشانات کو کس طرح نظر انداز کیا جائے؟ غرض ہر شخص ایک عجیب الجھن میں پڑ گیا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ کاشانہ زاہد کے مکین بھی اس واقعے کے بعد بہت خوفزدہ ہو گئے۔ البتہ بوڑھے مالی کی رائے ان سب سے جدا تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ انہیں بھوتوں کا کیا دھرا لگتا ہے، جو رات کے وقت موسم کی مختلف تبدیلیوں سے بے پرواہ کوٹھی کے آس پاس گھومتی پھرتی ہیں۔ زاہد صاحب اپنی ساری سنجیدگی اور تجربے کے باوجود بوڑھے مالی کی رائے سے اتفاق کرنے پر مجبور تھے۔ اس واقعے سے اور کوئی فائدہ ہو نہ ہو، لیکن ایک فائدہ یہ ضرور ہوا کہ پہرا اور ناگہانی حالات میں امداد کی غرض سے انسپکٹر پولیس مسٹر مارٹن ایک حفاظتی گارڈ ہر روز شام کو کاشانہ زاہد کی نگرانی کی خاطر بھیج دیا کرتے، جو بھوتوں اور روحوں کے ساتھ ساتھ نامعلوم دشمنوں کی سازشی حرکات کا انسداد بھی باحسن و خوبی کر سکتا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک پراسرار رومانی کہانی جس کا نام ہے داستان۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 16 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اجنبی نوجوان جو یوسف کی جان لینے کے ارادے سے آیا تھا چپ چاپ تاجور اور سراج کے ساتھ چلتا رہا۔ اب اس کی رسیاں کھول دی گئی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا اس کو اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کی حرکات و سکنات میں ایک پراسرار لا ابالی پن اور حقارت جھلکتی تھی۔ جب یہ لوگ اسی طرح آگے پیچھے چلتے ہوئے کاشانہ زاہد سے کافی دور آ گئے تو ایک نسبتاً غیر آباد مقام پر سراج رک گیا۔ اس کے بعد اس نے اجنبی نوجوان کو مخاطب کر کے کہا، مجھے تم سے امید ہے کہ جو کچھ میں پوچھوں گا اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو گے۔ نوجوان نے پھر ایک بار بے اعتنائی سے شانوں کو حرکت دی لیکن جواباً ایک لفظ بھی نہ کہا۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ سراج نے اس کی خود سری کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ میں یہ بتانا نہیں چاہتا، اس نے بے رخی سے جواب دیا۔ غالباً اتنا تو تم جان گئے ہوگے کہ میں یوسف کا جانی دشمن ہوں۔ ہاں، تمہارے حالیہ طرز عمل سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے، سراج نے تسلیم کیا، لیکن اس دشمنی کی کوئی معقول وجہ؟ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، نوجوان نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ اس کے متعلق استفسار کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ خیر، کم از کم یہ بتاؤ، اس فرار شدہ آدمی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ سراج نے بات بدل کر پوچھا۔ یقیناً تم اس شخص سے واقف ہوگے۔ اس شخص کو میں بالکل نہیں جانتا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ آج سے قبل میں نے اس آدمی کو دیکھا تک نہیں۔ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ اتنا میں اندازاً کہہ سکتا ہوں کہ اس کا بھی وہی مقصد ہے جو میرا ہے۔ جب تمہارے اس آدمی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، سراج بولا، تو بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ تم اپنا نام بتانے سے انکار کرو، اور یہ کہ کن حالات کے تحت تم اس کام پر مجبور ہوئے یا مجبور کیے گئے۔ اگر تم ان باتوں کو چھپانے کی کوشش کرو گے تو لازماً ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ضرور تم بھی اس مفرور آدمی کی طرح خطرناک ہو۔ مجھے اس امر سے انکار ہے کہ میں اس کی طرح ایک برا آدمی ہوں، نوجوان دشمن نے حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ اب رہا مجھے اس کی طرح خطرناک سمجھنا یا نہ سمجھنا، اس کا آپ کو اختیار ہے۔ میں ہرگز یہ ظاہر نہیں کر سکتا کہ میں کون ہوں اور کیوں یوسف کی جان کے در پہ ہوں۔ بہت خوب،
سراج نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ایک دو لمحے غور کرنے کے بعد اس نے ایک نیا سوال اس اجنبی سے پوچھا۔ یہ بتاؤ تمہارے ساتھ سلوک کیا کیا جائے؟ جو تم مناسب سمجھو، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی رعایت کی جائے تو مجھے امید ہے کہ تم اس ناپاک ارادے سے باز رہو گے۔ پہلی مرتبہ نوجوان کی بے پرواہ آنکھوں میں حیرت و استجاب کے آثار نمودار ہوئے۔ رعایت؟ میرے ساتھ؟ میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ تم کوئی رعایت کرو۔ میں تمہارا احسان مند ہونا نہیں چاہتا۔ تم مختار ہو اپنے ہر فعل کے کہ میں تم سے کسی رعایت کی التجا نہ کروں۔ سراج نے نوجوان دشمن کا کالر جس کو اب تک اس نے گرفت میں لے رکھا تھا چھوڑ دیا۔ برخلاف اس کے کہ میں تم پر احسان کرنا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں تمہیں کسی بات کا انتقام لینے کی خواہش ہے، لیکن پاگل آدمی، انتقام کے جوش میں اس قدر اندھے بھی نہ بن جاؤ کہ بھلا برا نہ سوچ سکو۔ اگر انتقام لوگے تو سوائے ایک شخص کی جان کے زیاں کے اور تمہیں کیا مل جائے گا؟ تم میرے خیالات بدلنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جھنجھلا کر کہا۔ میرے انتقام کو درگزر کے جراثیم کی مدد سے کمزور کر دینا چاہتے ہو؟ تم مکار ہو، میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ سنا تم نے، میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ تاجور جو اب تک ایک طرف خاموش کھڑی تھی آگے بڑھی۔ اس نے اپنا ہاتھ نوجوان کے شانے پر رکھ کر ہمدردی سے کہا، بھلے آدمی اتنے غضبناک بھی انتقام کے جوش میں نہ ہو جاؤ کہ ایک مخلص دوست کی التجا کو ٹھکرا دو۔ تم نہیں جانتے کہ ہمیں تم سے کتنی ہمدردی ہے۔ تمہاری باتوں سے ہی ہمیں تمہاری شرافت کا اندازہ ہو گیا۔ تم خود برے نہیں ہو، بلکہ انتقام کی گندی خواہش نے تمہیں برا بنا دیا۔ خدا کے لیے ایک دوست کی التجا کو نہ ٹھکراؤ، مان جاؤ۔ نوجوان مرد تاجور کی آواز سن کر پہلے تو بڑے زور سے چونکا، پھر غور سے چاندنی میں تاجور کے حسین چہرے کی طرف گھورتا رہا۔ بظاہر وہ کسی عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس کے دل میں شاید نیکی بدی میں جنگ ہو رہی تھی۔ آخر جیت نیکی کی ہوئی۔ اس نے بدلی ہوئی آواز میں کہا، نیک دل خاتون، تعجب نہ کیجیے، میں جانتا ہوں آپ ایک نیک اور بہادر خاتون ہیں۔ بہرحال میں آپ کے مشورے پر ضرور عمل کرتا، لیکن وہ رک گیا۔ شاید پھر کچھ سوچ کر اس نے کہا، میں اس کا جواب پھر کبھی دوں گا۔ اس عرصے میں آپ لوگوں سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ پھر کبھی کسی کو نہیں ستاؤں گا۔ اس کے لبوں پر ایک پھیکا سا تبسم نمودار ہوا۔ اس نے دوستانہ طریقے پر سراج سے ہاتھ ملایا۔ آپ کو میرے وعدے پر اعتماد ہے؟ پورا پورا اعتماد ہے میرے نوجوان دوست۔ سراج نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دبا کر کہا، مجھے تمہاری شرافت سے ایسی ہی امید تھی۔ نوجوان نے پھر لاپرواہی سے شانوں کو حرکت دی، سر کو قدرے خم کر کے سلام کیا اور تاریکی میں ایک طرف کو چل دیا۔ دیکھا تم نے تاجور، سراج نے اس کے جانے کے بعد اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے اس وقت جو تم سے کہا تھا آخر وہی ہوا، یعنی سیدوں نے بھی یہی بتایا تھا کہ نوجوان کافی شریف ہے، سمجھانے سے راہ راست پر آ جائے گا۔ بیچارہ شاید کسی بھاری غلط فہمی کا شکار ہے، خدا اس کو نیک توفیق دے۔ مگر میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ یوسف سے اس کی کیا دشمنی؟ تاجور نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ سراج نے اس کی آواز کے پوشیدہ کرب کو محسوس نہ کرتے ہوئے کہا، یہ کوئی گہرا راز ہے تاجور، جو خود اس نوجوان کی زبانی ہمیں معلوم ہوگا۔ اس نے وعدہ بھی کیا ہے کہ اپنے جواب سے عنقریب ہمیں مطلع کرے گا، اور اگر نہ بھی کرے تو کیا مذائقہ، ہمیں کسی کے رازوں کی چھان بین کی کیا ضرورت؟ صرف یہی کیا کم ہے کہ زندگی میں ایک بھٹکے ہوئے کو سیدھی راہ پر لا سکے؟ لیکن تاجور، تم نے اپنے بازوؤں کو کیوں پکڑ رکھا ہے؟ پہلی مرتبہ سراج نے اس کے چہرے پر درد و تکلیف کی کیفیت دیکھ کر پوچھا۔ ہیں خون؟ اف، بازو میں گولی لگی اور تم نے بتایا تک نہیں؟ جلدی سے اپنا رومال پھاڑ کر اس نے تاجور کی زخمی پر پٹی باندھی۔ اب تک کافی خون بہہ چکا تھا۔ بتدریج تاجور نڈھال ہوتی جا رہی تھی۔ تاجور نے برا کیا جو مجھے اب تک نہ بتایا۔ نازک لڑکی کے لیے اب یہ تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی۔ اس کی خوبصورت نرگسی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ارے تم تو رونے لگی پگلی، اتنی دیر تو تم نے ضبط و استقلال کا ثبوت دیا اور اب بچوں کی طرح رونے لگیں۔ اس نے اپنی حسین تاجور کو سینے سے چمٹا لیا، اس کے گالوں اور لبوں پر پے در پے بوسے دیے۔ اپنی پیاری بیوی کو بازوؤں میں اٹھا کر وہ تیز تیز چلنے لگا۔ اس کی تشویش لمحہ بلمحہ بڑھ رہی تھی، کیونکہ تاجور جیسی نازک اندام لڑکی کے لیے اس زخم کی تکلیف کو اب تک ہی برداشت کرنا بڑی بات تھی۔ گھر پہنچ کر سراج نے تاجور کے زخم کو دھو کر پٹی باندھی۔ شکر کی بات تھی کہ گولی بازو کو چھید کر باہر نکل گئی تھی۔ بیچاری لڑکی تکلیف کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئی۔ تمام رات سراج انتہائی پریشانی کے عالم میں اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ اس رات تاجور کو شدت کا بخار بھی رہا۔ تمام رات اسی تشویش اور پریشانی میں گزری اور تاجور بے ہوش پڑی رہی۔ آخر صبح 7 بجے بخار کسی قدر کم ہوا اور اس کو ہوش آ گیا۔ آنکھیں کھول کر اس نے سراج کی طرف دیکھا۔ آپ اب تک یہاں بیٹھے ہیں؟ اس نے بھولے پن سے پوچھا۔ آرام نہیں کیا؟ مجھے تمہاری بہت فکر تھی تاجور،
سراج نے اس کا ہاتھ لے کر اپنے رخسار سے لگایا۔ تاجور نے محبت باز نگاہوں سے اپنے مہربان شوہر کی طرف دیکھا اور اپنی گداز باہیں پھیلا دیں۔ سراج اس کے نازک لبوں سے نکلا۔ تاجور! سراج بے اختیار ان باہوں میں جھک گیا۔ دو محبت بھرے دل ملے، ساتھ ہی نگاہیں بھی مل گئیں۔ پھر نہ جانے ان مست سیاہ آنکھوں نے اپنے محبوب سے کیا کہا۔